अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बलूचिस्तान पुलिस CTD कारपोरल की टेस्ट की तैयारी के हवाले से एक कोर्स का आगाज़ किया है। इस कोर्स में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए गए ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक तैयारी करेंगे। इस सिलसिले में मैंने जनरल नॉलेज के हवाले से 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और एवरीडे साइंस में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम होगा। तो MCQs की तरफ जाने से पहले इस पिक्चर के ज़रिए मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं ताकि जब हम MCQs पढ़ें तो हमें MCQs पढ़ने में आसानी हो। तो इस पिक्चर को देखते ही कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, जैसे कि मरकरी का अगर हम फासले की बात करें सूरज से तो मरकरी सबसे सूरज से करीब है और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं तमाम के तमाम सूरज के इर्द गिर्द अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करते हैं। सेकंड नंबर पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सूरज से सेकंड नंबर पर डिस्टेंस पर वीनस है, अर्थ हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है, मार्स हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पर जुपिटर है और जुपिटर जो है हमारे पास सोलर सिस्टम का साइज के हवाले से सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके बाद सैटर्न आता है 6 नंबर पर और यूरेनस आता है हमारे पास 7th नंबर और सबसे जो लास्ट में हमारे पास आता है वो नेपच्यून है। नेपच्यून सबसे फार्थेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन है और नेपच्यून का फासला सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है। तो चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs की तरफ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो वीनस हमारे पास सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो अर्थ की एक तो होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन। तो अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वेस्ट टू ईस्ट तो हमारे पास दिन और रात वजूद में आते हैं और अर्थ की जब रेवोल्यूशन होती है तो वो सूरज के इर्द गिर्द होती है जिसकी वजह से हमारे पास सीजन वजूद में आते हैं। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो नेपच्यून हमारे पास आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है और इसको हम फार्थेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर। अब अगर हम अर्थ लेयर्स की बात करें तो अर्थ की हमारे पास 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, कोर, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो जिस ज़मीन पे हम ज़मीन की वो लेयर जिस पर हम चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और ये थिनेस्ट अर्थ लेयर है और ये आउटर मोस्ट अर्थ लेयर भी हम इसको कहते हैं। विच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। तो हमारे पास ज़मीन के इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने एक ओजोन लेयर बनाई है जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। और अगर हम इसके केमिकल कम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 मून्स। तो अब हमारे पास मार्स वो प्लैनेट है जिसके 2 मून्स हैं और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सन कंसिस्ट ऑफ 70%। तो सूरज में 70% हाइड्रोजन मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ रिंग अराउंड इट। अब हमारे पास सैटर्न वो प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लैनेट हैं उनके इर्द गिर्द कोई भी रिंग मौजूद नहीं है। तो सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सैटर्न हमारे पास 6th प्लैनेट है सन से, यानी ये फासले की अगर हम बात करें तो सैटर्न हमारे पास 6th नंबर पे है एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। और जुपिटर के बाद हमारे पास ये सेकंड प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। It is ages ज्ञात with an average of radius of about 9.5 times that of Earth। और इसका जो साइज है वो हमारी ज़मीन से 9.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। Which of the following planet has the smallest diameter। अगर हम इन प्लैनेट्स की बात करें जो हमारे पास इस लिस्ट में दिए गए हैं तो इसमें मरकरी वो प्लैनेट है जिसका डायमीटर सबसे छोटा है। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी हमारे पास नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। विच प्लैनेट इज सेकंड फ्रॉम द सन। अगर हम फासले की बात करें तो पिक्चर में भी हमने देखा था कि मरकरी के बाद वीनस हमारे पास वो प्लैनेट है जो सूरज से फासले में सेकंड नंबर पर है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी।
تو اگر ہم ڈینسٹی وائز بات کریں تو ارتھ وہ پلانٹ ہے سولر سسٹم کا جس کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہے. وچ پلانٹ ان آور سولر سسٹم از نون ایز ریڈ پلانٹ. تو مارس کو ہم ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں. کیوں ہم اس کو ریڈ پلانٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ جو مارس کا گراؤنڈ ہے اس پر رسٹی آئرن موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے. وچ پلانٹ ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف مونز. تو جوپیٹر ہمارے پاس وہ پلانٹ ہے جس کے سب سے زیادہ مون ہے سولر سسٹم میں اور یہ ہمارے پاس لارجسٹ پلانٹ بھی ہے. وچ پلانٹ ریوالوز کلاک وائز اراؤنڈ دا سن فرام ارتھ. اگر ہم پلانٹس کی موومنٹ کی بات کریں یا ہم ان کی ریولیوشن کی بات کریں تو وینس وہ پلانٹ ہے جو کہ کلاک وائز گھومتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پلانٹ ہیں جوپیٹر، نیپچون، مرکری، یہ تمام کے تمام پلانٹ اینٹی کلاک وائز سورج کے گرد ریوالو کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس گریویٹیشنل ایکسلریشن فار دا باڈیز فالنگ فریلی. اگر کسی باڈی کو ہم اونچائی سے نیچے کی طرف گراتے ہیں تو اس باڈی کی جو ایکسلریشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پازیٹیو ہوتی ہے ڈیو ٹو گریوٹی. اگر ہم کسی چیز کو اگینسٹ دا گریوٹی پھینکتے ہیں تو پھر اس کی جو ایکسلریشن ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ڈیش از دا لائٹسٹ سبسٹینس آن دا ارتھ. تو ہائیڈروجن جو ہے ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل میں اس کا یہ فرسٹ نمبر پر ہے. تو یہ ہمارے پاس لائٹسٹ سبسٹانس آن دا ارتھ ہے. نیئرسٹ پلانٹ ٹو سن. اگر ہم نیئرسٹ پلانٹ کی بات کریں تو سورج سے سب سے زیادہ قریب ہمارے پاس ان جنرل کامٹس ہیو ڈیش آربٹس. تو کامٹس بھی ہمارے پاس سولر سسٹم کا حصہ ہیں اور اگر ہم کامٹس کی آربٹ کی بات کریں تو ان کے آربٹس جو ہمارے پاس الیپٹیکل ہوتے ہیں. دا پلانٹ دیٹ مووز اراؤنڈ دا سن ایٹ دا ہائیسٹ اسپیڈ. اب ہم نے اس پلانٹ کا بتانا ہے جو سورج کے گرد ہائی اسپیڈ سے موو کرتا ہے. تو اگر ہم اس پلانٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس مرکری ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس ٹائٹن از سیٹلائٹ آف. تو اگر ہم ٹائٹن سیٹلائٹ کی بات کریں تو ٹائٹن ہمارے پاس سیٹرن کی سیٹلائٹ ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ٹو این آسٹروناٹ ان دا اسپیس کرافٹ دا اسکائی اپیئرز ٹو بی. اب جب ایک آسٹروناٹ اسپیس کرافٹ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو آسمان اس کو ڈارک نظر آتا ہے، لیکن جب ہم زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بلو نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے ارد گرد ایک اوزون لیئر بنائی ہے. اس سے پہلے ہم اوزون لیئر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس اوزون لیئر کی وجہ سے ہمیں جو ہے آسمان کا کلر بلو نظر آتا ہے. دا لائٹ فرام دا سن ریچز ٹو ارتھ از اباؤٹ. اب ہم بات کریں کہ سورج کی روشنی زمین تک کتنے وقت میں پہنچتی ہے تو وہ ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہے. ارتھ کویکس آر کازڈ ڈیو ٹو. اب ہم اگر زلزلے کی بات کریں تو زلزلے یا ارتھ کویکس ہمارے پاس زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس ارتھ کویکس آتے ہیں. ڈفرنٹ سیزن آر فارمڈ. تو ہمارے پاس ارتھ جب سورج کے ارد گرد اپنی ریولوشن کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران ہمارے پاس ڈفرنٹ سیزن وجود میں آتے ہیں. سن از آ. تو اگر ہم سورج کی بات کریں تو سورج ہمارے پاس ایک سٹار ہے. دیر آر ہاؤ مینی ٹائپس آف لیونر ایکلپس. تو لیونر ایکلپس کی ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں. اور اگر میں لیونر ایکلپس کی بات کروں تو لیونر ایکلپس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس زمین اپنی ریولوشن کرتے کرتے سورج اور چاند کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت لیونر ایکلپس ہوتا ہے. سرکمفیرنس آف دا ارتھ. تو اگر ہم سرکمفیرنس آف دا ارتھ کی بات کریں تو ہمارے پاس 40,075 کلو میٹر ہے. دا باؤنڈری بٹوین دا مینٹل اینڈ دا کور لائز ایٹ دا ڈیپتھ آف اپروکسیمیٹلی. تو مینٹل اور کور ہمارے پاس ارتھ کی لیئر ہیں اور ان کے درمیان جو باؤنڈری ہے وہ تقریباً 3000 کلومیٹر گہرائی میں موجود ہے. دا سیزن چینجز بیکاز آف. تو ہمارے پاس ڈفرنٹ سیزنز کب وجود میں آتی ہیں؟ جب ارتھ ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ دا سن. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس سنو کیپڈ ماؤنٹین آر فاؤنڈ آن وچ آف دا پلانٹ. تو سنو کیپڈ ماؤنٹین ہمارے پاس پلوٹو میں موجود ہیں. اوزون لیئر از ڈپلیٹنگ. اب اس کوشچن کو سمجھتے ہیں کہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن سے کیا مراد ہے. جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون لیئر بنائی ہے زمین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز سے، تو وہ ہمارے پاس ڈفرنٹ قسم کی ہمارے پاس گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، فریج، اے سی وغیرہ میں جو کلورو فلورو کاربنز گیس استعمال ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایئر پولوشن ہوتی ہے، اور اس ایئر پولوشن کی وجہ سے ہمارے پاس اوزون لیئر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے یا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس کو ہم اوزون لیئر ڈپلیشن کہتے ہیں. دا لارجسٹ پلانٹ آف دا سولر سسٹم از. تو جوپیٹر کی اگر ہم بات کریں تو جوپیٹر ہمارے پاس سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے. دا پلانٹ وچ ہیز ہائیسٹ ڈینسٹی. تو اگر ہم ہائیسٹ ڈینسٹی پلانٹ کی بات کریں تو ارتھ ہمارے پاس وہ پلانٹ ہے جس کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہے. دا سن از کنٹیننگ ڈیش % ماس آف سولر سسٹم.
تو سورج ہمارے پاس 99.86% آف دا ٹوٹل سولر سسٹم ہے، اور باقی جو ہمارے پاس 0.14% بنتا ہے وہ ہمارے پاس باقی پلانٹس ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس سولر ایکلپس اکر، تو سولر ایکلپس ہمارے پاس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس مون موو کرتا ہوا سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں یا اس عمل کو ہم سولر ایکلپس کہتے ہیں۔ اور لیونر ایکلپس، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ارتھ ریوالو کرتی ہوئی سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تو ہم اس کو لیونر ایکلپس کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس انر پلانٹس، تو اگر ہم سولر سسٹم کے انر پلانٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس سولر سسٹم کے 4 انر پلانٹس ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس دا ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ 1 ریوولوشن آف ارتھ اراؤنڈ دا سن، تو سورج کے گرد زمین کو ایک ریوولوشن کمپلیٹ کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ دا ارتھ روٹیٹنگ on its axis is established by fact that، اب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ارتھ جب ہمارے پاس روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسس کے ارد گرد تو ہمارے پاس دن اور رات ہمیں ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ ایسٹیرائڈز آر، تو اگر ہم ایسٹیرائڈز کی بات کریں تو ایسٹیرائڈز ہمارے پاس سولر سسٹم کی راکی باڈیز ہیں۔ وچ از دا نیم آف لارجسٹ مون آف سیٹرن، تو اس سے پہلے بھی ہم ٹائٹن کی بات کیا کہ ٹائٹن ہمارے پاس مون ہے سیٹرن کا، اور یہ لارجسٹ مون آف دا سیٹرن ہے۔ وٹ از دا ڈائیمیٹر آف ارتھ، تو اگر ہم ڈائیمیٹر آف دا ارتھ کی بات کریں تو ہمارے پاس 12,742 کلو میٹر ہے۔ وچ ایریا آف دا ارتھ ریسیوز مور اماؤنٹ آف لائٹ، تو جب ہمارے پاس سورج سے روشنی آتی ہے زمین پر تو اکویٹر یا جسے ہم خط استوا کہتے ہیں، سب سے زیادہ روشنی ہمارے پاس یا سب سے زیادہ لائٹ یا سب سے زیادہ ہیٹ ہمارے پاس اکویٹر پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اکویٹر کے قریب جتنے بھی ہمارے پاس علاقے ہیں وہ شدید گرم ہوتے ہیں، اور اگر جیسے جیسے ہم اکویٹر سے دور جاتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سردی بڑھتی رہتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس دا مارس ہیز ڈیش مونز، تو مارس کے ہمارے پاس 2 مونز ہیں جن کے نام فوبوس اینڈ ڈیموس ہیں۔ وٹ از دا پرسنٹیج آف سالٹ واٹر آن دا ارتھ سرفیس، اگر ہم سالٹ واٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس 97% آف دا واٹر، ٹوٹل واٹر جو ہے ہمارے پاس وہ سالٹ واٹر ہے، اور 3% ہمارے پاس جو پوری دنیا میں واٹر موجود ہے وہ ہمارے پاس ڈرنکیبل واٹر ہے۔ لائف از ایبسنٹ آن دا مون ڈیو ٹو دا لیک آف، اب ہمارے پاس چاند پر زندگی کا نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے پاس واٹر کا نہ ہونا ہے۔ ٹوٹل نمبر آف مون ان دا انٹائر سولر سسٹم، اگر ہم پورے سولر سسٹم کی بات کریں تو اس میں تقریباً 200 سے زیادہ ہمارے پاس مونز ہیں۔ پلانٹ وچ از ایزیلی ویزیبل فرام دا ارتھ، ہمارے پاس وینس وہ پلانٹ ہے جو ہمارے پاس دنیا سے بآسانی نظر آتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارے لیکچر کا لاسٹ کوسچن ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کورس کے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔